السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ اندلیب نے ملتان سے شیئر کی ہے۔ اندلیب کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک رشتے میں، جو کہ ماموں ہی لگتے ہیں، میرے امی کے کزن ہیں، وہ ان کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ جو سٹوری ہے 1970 کی دہائی میں ہے، اور یہ ایک بہت خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سٹوری نے ان کی زندگی میں کیا وبال پیدا کیا، وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے وہ جو ماموں تھے، ان کو اکثر عادت تھی، وہ جب بھی سفر کرتے تھے پیدل کرتے تھے۔ وہ بالکل رکشہ، گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ سب گھر والے ان کو کہتے تھے کہ آپ گاڑی پر چلے جائیں، موٹر سائیکل پر چلے جائیں، لیکن پرانے وقت کی بات ہے، پرانے لوگ تھے، وہ زیادہ تر پیدل چلنا پسند کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جیسے ہی میں پیدل چلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ صحت میں ہوں۔ اس طرح کی باتیں کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک نوکر ہوتا تھا جس کا نام، وہ بتاتی ہیں کہ رحمہ اس نوکر کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر جانا تھا اور سردیوں کا موسم تھا۔ ان کا جو نوکر تھا اس کو بہت شدید بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہ جا سکا اور وہ گھر پر ہی رک گیا۔ ان کو ضروری کام سے ان کے پاس جانا تھا، اور پہلے وقتوں میں لوگ جو پیدل سفر کرتے تھے وہ اکثر رات کے ٹائم ہی سفر کیا کرتے تھے۔ وہ چلے گئے اور ابھی وہ جا رہے تھے، ان کو راستے میں بہت ٹھنڈ لگی اور انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ وہ وہاں پر رک گئے اور رکنے کے بعد انہوں نے ایک درخت کے نیچے آگ جلائی اور ادھر ہاتھ سیکنے لگے۔ انہوں نے جب ٹائم دیکھا کہ ٹائم مجھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے تو اب مجھے چلنا چاہیے، ان کو حاجت محسوس ہوئی اور انہوں نے اسی آگ کے اوپر حاجت کر دی، اور حاجت کرنے کے بعد اس آگ کو اپنی پاؤں کی جوتی اتار کر اس کے ساتھ انہوں نے اس جوتی کے ساتھ اس آگ کو بجھانا شروع کر دیا۔ اس آگ کو اس طرح مارنا شروع کر دیا جیسے ہم جوتی سے کسی کو کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور کر کر وہ چلے گئے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، زندگی گزرتی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد ان کے بچے جب جوان ہو گئے، ان کی شادی ہونے لگی۔ ان کا بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو اپنی بہو کو وہ لے کر گھر آئے۔ جب ان کا بیٹا اپنی بیوی کے پاس کمرے میں گیا، جیسے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس جگہ پر ایک کالے چہرے والی بدصورت عورت تھی، جس کو دیکھ کر وہ چیخے مارتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے جا کر اپنے تمام گھر والوں کو یہ بات بتائی اور کہا کہ میں نے تو وہاں پر ایک بہت بدصورت عورت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پر تو بہت خوبصورت ہار سنگھار کیے ایک لڑکی ہے، تم اس کو ایک بدصورت کالے چہرے والی عورت کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ سب لوگ اس کے ساتھ گئے اور جا کر دیکھا تو ادھر وہی لڑکی بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ ان سب نے کہا کہ تم وہم کر رہے ہو۔ وہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، میں نے بالکل حقیقت میں دیکھا ہے۔ وہ لڑکا بھی یہ کہتا تھا کہ میں اس کمرے کے اندر نہیں جاؤں گا۔ بہت محنت سماجت کرنے کے بعد اس لڑکے کو اندر بھیج دیا گیا، لیکن وہ لڑکا اس قدر کانپ رہا تھا ڈر سے کہ اس کی بری حالت تھی۔ صبح اللہ اللہ کر کے رات گزاری، صبح وہ اٹھا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا، اور کمرے سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنی امی کو کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ ایک عورت نہیں، وہاں پر ایک جلے منہ والی چڑیل ہے جو کہ اس لڑکی کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ساروں نے اس کی بات کو غلط کیا، رد کر دیا اور کہا کہ تم وہم کر رہے ہو۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن وہ جو میرے جو ماموں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر پہ اکیلے تھے، اور وہ جو ان کی بہو تھی، بیٹے کی بیوی تھی، وہ بھی گھر پہ تھی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں سے پہلے تو ان کی بہو نکل کر آئی ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی اس کی ہائٹ لمبی ہوتی گئی اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا۔ اس قدر خوفناک ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے ان کے اوپر کیا 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 نہیں کیا، وہ اپنی چیئر سے نیچے گرے اور ان کو فالج ہو گیا۔ ان کی جو زبان تھی وہ بند ہو گئی۔ سارے گھر والے جب گھر آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہی تھی کہ ان کی کیا حالت ہے؟ جس پہ اس نے کہا کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔
اندلیب کہتی ہیں کہ بہت مشکل سے ماموں کو اٹھایا، بیڈ پہ لٹایا۔ وہ اب اشارے میں اپنی بہو کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ان کی بہو یہ کہتی تھی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر میں سوئی ہوئی تھی، جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو سچ سمجھا اور ان کی جو زبان تھی وہ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کے گھر میں عجیب سے معاملات پیش آنے لگے۔ وہ لڑکا تو پہلے ہی اس چیز کی تصدیق کر چکا تھا کہ اس گھر میں وہ عورت، وہ لڑکی اس کی بیوی نہیں، یعنی ایک چڑیل ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جو ہمارے ماموں تھے، اندلیب کہتی ہیں کہ وہ بیڈ پر ہی لیٹے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے، ان کی زبان مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی ان کی بہو سامنے آتی تھی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ان کو جب چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو اندر سے بولنے کی آواز کی جو ہوتی ہیں وینز، وہ ٹیڑھی ہو چکی ہیں اور ناممکن ہے کہ یہ اب کبھی زندگی میں بولیں۔ ایک دن وہ جو لڑکے کی والدہ تھیں وہ بھی گھر پر تھیں، تو ان کی جو بہو ہے وہ آئی ہے اور آ کر اس نے سارے چولہے کی گیس کھول دی۔ جیسے ہی وہ کچن کے اندر آئیں، انہوں نے چولہے کو آگ لگائی تو وہ ساری جل گئی، اور جلنے کے بعد ان کی جو حالت ہوئی سارے محلے والے دیکھ کر ڈر چکے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اب گھر میں یہ جو معاملات شروع ہو گئے، وہ لڑکا پہلے یہ جانتا تھا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی نہیں، وہ ایک کالے چہرے والی چڑیل ہے، یعنی ایک ڈائن ہے۔ پتہ نہیں وہ ڈائن ہم سے کیا چاہتی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کون ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب بھی وہ لڑکا اس لڑکی کو اس کے والدین سے ملوانے لے کر جاتا تو وہ اپنے اصل روپ میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کو اپنا وہ کالا جلا ہوا چہرہ دوبارہ نہیں دکھایا۔ لیکن وہ لڑکا اس لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے دونوں والدین آہستہ آہستہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ کے بعد ایک دن وہ رات کو سو رہا تھا تو اچانک سے اس کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی کے ہررانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہی کالے چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ چیخے مرتا ہوا کمرے کی طرف باہر کو بھاگا۔ جیسے ہی وہ باہر کو بھاگا تو اس لڑکی نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیسا بدلہ؟ جس پہ اس نے کہا کہ آج سے کتنے سال پہلے تمہارے باپ نے ایک درخت کے نیچے آگ جلائی تھی، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اس نے وہاں پر حاجت بھی کی اس آگ کے اوپر، اور پھر اس جگہ کو جوتیوں سے مارا، جس کی وجہ سے میرے والدین دونوں اسی ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ میں ان سے بدلہ لوں گی۔ آج میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں دوں گی۔ میں تمہاری بیوی کے جسم کے اندر رہتی تھی اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے۔ اب میں نے تمہارے دونوں والدین کو، یعنی تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو مار دیا ہے، اور میں ادھر سے جا رہی ہوں۔ اندلیب کہتی ہیں کہ ہمارے کزن نے ہمیں یہ پوری بات بتائی۔ ان کے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، ایسی چیزیں ہوئیں اس دوران جب ماموں کو ادھر فالج کا اٹیک ہوا۔ ان کے گھر میں جب عجیب معاملات ہوئے تو وہ کسی اللہ والے کو لے کر آئے۔ اس اللہ والے نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی چڑیل آفت رہتی ہے، لیکن وہ چڑیل آفت اس لڑکی کے روپ میں رہتی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے بعد وہ اس لڑکی کے جسم سے چلی گئی، اور وہیں پر میرا کزن کہتا ہے کہ میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد زندگی اچھی گزری ہے۔ میرے کزن کے ہاں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دیں۔ اب وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہا ہے، لیکن آج تک اس واقعے نے ہمارے سارے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک کہانی تھی اندلیب کی جو انہوں نے ملتان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اندلیب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے، انڈیا سے شیئر کیا کے ویر نے۔ کے ویر کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے تھے جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا۔ ان کے ہاں ایک ہندو پنڈت تھے، یعنی ان کی لینگویج میں، ہماری لینگویج میں عامل کہا جاتا ہے اور وہ ان کو پنڈت بولتے ہیں۔ وہاں پر ایک پنڈت تھا جو کہ بہت زیادہ مانا ہوا عامل تھا۔ وہ بہت زیادہ ایسے کام کر چکا تھا، بہت سے لوگوں کی مشکلیں آسان کر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے علم میں اضافے کے لیے کچھ اور نیا کروں۔ تو وہ اکثر جب بھی ایسے چلے گاہوں پہ جاتا تھا تو وہ ریگستانی علاقوں میں جاتا تھا اور ان ٹیلوں کے اوپر بیٹھ کر ساری رات وہ پوجا کرتا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ وہ کسی پوجا کے لیے 10-15 دن کے لیے ایک ریگستان کے علاقے میں چلا گیا، اور ادھر جانے کے بعد اس نے وہاں پر ایک جھونپڑی لگائی، جتنے دن ادھر گزارنا تھا کھانے پینے کا سامان رکھا، اور خود اس اونچے ٹیلے کے اوپر وہ بیٹھ کر ساری رات کچھ وہ کہتے ہیں کہ پوجا کرتے تھے۔ ایک دن کے ویر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی اس شخص نے پوجا شروع کی تو اس کے پاس رات کے ٹائم، اور وہ بھی ریگستانی علاقے میں، ایک بندر نما مخلوق یعنی ایک بندر ہی ان کے پاس آیا اور آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جس طرح وہ پوجا کر رہے تھے سیم اسی طریقے سے اس نے پوجا شروع کر دی۔ پوجا صبح جا کر کہیں ختم ہوئی، اور جیسے ہی وہ پوجا ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بندر نما مخلوق تھی وہ دیکھتے دیکھتے ریگستان میں چلی گئی، کہاں گئی یہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اب 10 دن لگاتار یہی کام ہوا۔ 10 دن کے بعد جیسے ہی ان کا وہ جو چلا تھا، جو بھی کام تھا وہ پورا ہو گیا، پورا ہونے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندر روز آتا تھا، جب تک وہ پوجا کرتا تھا تب تک وہ بھی ادھر بیٹھ کر پوجا کرتا تھا۔ اب جب 10واں دن تھا، پوجا مکمل ہو گئی، تو مکمل ہونے کے بعد وہ جو بندر تھا وہ اس پنڈت سے پہلے جو انہوں نے اپنے لیے ایک جھونپڑی لگائی تھی، وہاں پر ان کے کھانے کا سامان تھا، وہ ادھر اندر چلا گیا۔ انہوں نے جب پوجا کو ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بندر اندر گیا ہے کہیں وہ چیزوں کو خراب نہ کر دے، اس کو باہر نکالتا ہوں۔ وہ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بندر ہے وہ ان کا ہی کھانا کھا رہا ہے۔ انہوں نے اس بندر کو بھگانے کے لیے اس کو مارنے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو وہ ایک بہت بڑی کالی سیاہ آفت بن گئی، یعنی اس کا قد آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اس کو دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے اس ریگستان میں وہ کس طرف گئے ان کو کچھ پتہ نہ لگا۔ خیر انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھگوان کا نام لیتے لیتے وہ اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا، ان کی زندگی کا ایک خوفناک دلچسپ واقعہ تھا۔ وہ ایک مخلوق تھی ریگستان کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو چلا تھا، جو پوجا تھی 10 سے 12 دن کی، وہ پوری ہو چکی تھی، اور وہ جو مخلوق تھی وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا، لیکن کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اگر کچھ کھا رہی تھی، ان کو ان کے کسی بڑے نے بتایا تو اس کو کھانے دینا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق ایسے اگر کچھ ہو اور وہ آ کر کھا رہے ہیں پوجا کے دوران تو تم نے کھانے دینا تھا، اگر تم اس کو وہ کھانے دیتے تو تمہارا جو عمل تھا وہ بہت حد تک آگے چلے جاتا۔ یہ ایک سٹوری تھی کے ویر کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور ای میل پر بھی، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی دینا چاہوں گی، اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں اور ان سے دعائیں لیں، اور میرے چینل کو جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں۔ جب آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔